شہر میں آباد کمیونٹی کے مسائل، برطانیہ، پاکستان اور آزاد کشمیر میں کمیونٹی کی شب و روز سے ہم رکھتے ہیں آپ کو باخبر۔ آصف قریشی لائیو ٹاک میں آپ بھی بن سکتے ہیں مہمان۔ پروگرام میں اپنی شرکت کو یقینی بنانے کے لیے کمنٹ ضرور کریں۔ پروگرام دیکھنے اور شیئر کرنے کا شکریہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے میری طرف سے آپ سب لوگوں کو السلام علیکم۔ اس کے بعد جیسا کہ آپ لوگوں کو پتہ ہے کہ ایک دفعہ پھر برطانیہ اور یورپ میں کرونا وائرس کافی تیزی سے پھیل رہا ہے، جس کی وجہ سے آنے والے جو جمعرات ہے اس میں برطانیہ بھر میں ایک بار پھر نیشنل سطح پر لاک ڈاؤن کا سلسلہ بھی شروع ہو رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو محفوظ رکھے اور اس موذی مرض کا جلد از جلد خاتمہ ہو سکے۔ آج میرے ساتھ انتہائی قابل احترام دوست اور بہت سیاسی سوجھ بوجھ رکھنے والے تحریک نفاذ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم آزاد کشمیر کے مرکزی چیف آرگنائزر ہیں۔ زمانہ طالب علمی میں بھی کافی جو ہے وہ ایکٹیو رہے ہیں، جو اسٹوڈنٹ لائف میں بھی انہوں نے جو ہے وہ بے شمار یونین میں کام کیا اور متحرک کردار ادا کیا، معروف کاروباری شخصیت بھی ہیں، سابق امیدوار اسمبلی LA2 بھی ہیں، نوجوان کاروباری شخصیت بھی ہیں۔ میری مراد آفتاب احمد سروری صاحب جن کا تعلق علاقہ اسلام گڑھ سے ہے، میرے ساتھ موجود ہے۔ آج ان سے ہم جو اس وقت آزاد کشمیر بالخصوص حلقہ نمبر 2 اور ضلع میرپور کے اندر جو چک ریام رٹھوا برج ہے اس بارے میں آج ہم تفصیلی بات چیت کریں گے، چونکہ آج ایک بڑا احتجاجی مظاہرہ بھی ہوا ہے۔ سب سے پہلے میں آفتاب سروری صاحب آپ کو اپنے پروگرام میں امن پر خوش آمدید کہتا ہوں۔ بہت شکریہ، آپ چونکہ بڑے مصروف بھی ہیں، کاروباری بھی ہیں، اس لیے آپ نے اپنا قیمتی ٹائم نکالا۔ آپ کا بہت شکریہ، آپ نے اپنا ٹائم دیا۔ یہ بتائیں کہ جو آج رٹھوا چک ریام برج کے حوالے سے جو یہ پروگرام ہوا ہے، جو احتجاجی تحریک کا آغاز ہوا ہے، اس طرح سے تھوڑا سا ہمیں بریفلی بتائیں تارکین وطن، چونکہ یہ سننا چاہتے ہیں اور کافی کنسرن ہے ان کے جو اس وقت۔ پہلے ہم بات برج کی کریں گے، اس کے بعد پھر متاثرین منگلا ڈیم اور جو دیگر مسائل ہیں اس کی طرف بھی جائیں گے۔ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے میں آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں آصف قریشی صاحب، آپ نے مجھے مدعو کیا اور موقع گفتگو کا دیا۔ تو اس کے بعد میں جو آپ کی برطانیہ کے اندر کمیونٹی ہے، چھوٹے سے لے کے بڑے تک جتنے بھی لوگ وہاں پر کام کر رہے ہیں اور تارکین وطن اپنے وطن کی خدمت کر رہے ہیں، میں ان کا بھی بیعت مشکور و ممنون ہوں۔ میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو پل کی جو تحریک ہے یہ برطانیہ ہی کے لوگوں نے شروع کی ہے۔ برطانیہ کے لوگوں نے یہاں کے لوگوں کو بہت زیادہ خریدا، ذہنی طور پر بھی ٹارچر کیا، کہا کہ بھائی آپ سوئے ہوئے ہیں اور ہم یہاں سے زار مبادلہ کما کر آپ کی خدمت کر رہے ہیں، اور جہاں ہم علاقے کے اندر آ کر دیکھتے ہیں تو اتنا دکھ ہوتا کہ 17 سال سے آپ سوئے ہوئے ہیں اور آپ کے پل کی جو بنیادیں رکھی ہوئی ہیں ابھی تک ان کو مکمل نہیں کیا جا چکا۔ تو میں سمجھتا ہوں یہ تھوڑا سا جو وقفہ رہ گیا تھا پل کا، یہ ہم سیاستدانوں کی نااہلی سمجھ لیں، جس میں میں بھی شامل ہوں، اور جو اس میں شریک ہے۔ یہ حلقہ نمبر 1، 2، 3 اور 4 4 حلقوں کی بات ہے۔ 4 حلقوں کے لوگ متاثر ہوئے، جن میں ڈڈیال ہے، چک اسلام گڑھ اور میرپور کے لوگ ہیں۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ سب سے پہلے جو سیاسی شعور ہے یہ ہماری لیڈرشپ کے اندر ہونا چاہیے، یہی دیتے ہیں، یہی لوگوں کو تیار کرتے ہیں، اور پھر جا کر قوم جوان بیدار ہو کر کسی بھی معاملے کے پیچھے ہو کر اپنے معاملات حل کرواتی ہیں۔ یہ جو آج یہ جو احتجاجی تحریک کا آغاز ہوا ہے، یہ کون جو ہے اس کا آرگنائزر کون تھا، کس نے یہ سب لوگوں کو جو ہے تمام سیاسی جماعتوں کو اکٹھے کیا، تھوڑا سا اس حوالے سے ہمیں بتائیں۔ آج یہ جو میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ مجھے کسی حوالے سے پتا چلا کہ آج یہاں پر ریلی ہے، تو کیونکہ میں ایک دکاندار بھی ہوں، تو دکاندار کے حوالے سے وہاں پر لالا صدق صاحب آئے تھے، میرے بیٹے کو انہوں نے بتایا اور دعوت بھی دی تھی۔ تو یہ اگر وہ نہ بھی آتے تب بھی میں اس علاقے کا ہوں، یہ ہم سب کا ایک مشترکہ معاملہ ہے، اس میں نہ صدق پر احسان ہے، نہ انقلابی صاحب پر احسان ہے، نہ کسی اور پر ہے، کیونکہ پل جو ہے یہ
ہم سب کی ضرورت ہے اور اس کے لیے ہم سب کو متحد ہونا پڑتا ہے. جی 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 بہت اور جہاں بہت تک اچھی بات ہے. تو یہ جو آج احتجاجی تحریک کا آغاز ہوا ہے، اس میں جو حلقہ کے اندر جماعتیں ہیں اس حوالے سے تھوڑا بتائیں کہ تمام جماعتوں کے لوگ، آپ چونکہ ایک تجزیہ نگار ہی کی حیثیت سے بھی بات کریں گے، کہ یہ بتائیں کہ یہ جو آج تحریک تھی یہ کیا رنگ لائے گی اور آنے والے دنوں میں اس کے کیا اثرات مرتب ہوں گے؟ کیا حکومت اتنی مجبور ہوگی کہ وہ پل جو باقی ماندہ کام ہے وہ کروا سکے گی؟ بھائی جان، آج کچھ لوگوں کو میں نے کمی محسوس کی ہے، دیکھی ہے کہ شاید پتہ نہیں ان کو اس سے لاتعلق رکھا گیا ہے، جن میں سے سارے فہرست میں کہتا ہوں جو ہمارے متاثرین کے روئے رواں ہیں جناب عارف چودھری صاحب، ان کی سخت کمی محسوس ہوئی ہے، جنہوں نے میں نے اپنے آنکھوں کے اندر دیکھا ہے کہ ان کو ڈیم کے سلسلے میں جو مار پڑی ہے، افسر شاہد ایڈوکیٹ صاحب کو مار پڑی ہے، کلیال بلڈنگ کے سامنے ان کو بہت مارا گیا. یہ روئے رواں تھے متاثرین منگلا ڈیم کے، لیکن آج ان کا بھی ہونا یہاں پر بہت ضروری تھا. پتہ نہیں وہ کیوں نہیں آئے اور کس وجہ سے نہیں آئے، مجھے نہیں پتا، لیکن ان کی کمی شدت سے محسوس کروں. دوسری جو ہے سہیل سرفراز صاحب ہیں، وہ بھی آج کل ایکٹیو ہیں، ان کو بھی میں نے آج نہیں دیکھا پروگرام میں، یہ بھی میں نے محسوس کیا ہے. تو یہ چیزیں تھی. باقی نذیر انقلابی صاحب نے چودھری گلزار صاحب کے ساتھ بیٹھ کر، پھر چنار پریس کلب کے ساتھ بیٹھ کر اس پروگرام کو آرگنائز کیا ہے، اور آہستہ آہستہ اس میں کہ انصاف کے لوگ بھی شامل ہوئے ہیں، اور تاریخ لبیک کے جناب خلیق الزمان صاحب بھی اس میں شامل تھے، اور جناب باقی بھی جو ورکر تھے، صافی برادری، چنار پریس کلب تو پیش تھی، لیکن وہاں پر 2 پریس کلب اور تھے، ان کے لوگ بھی موجود تھے، جن میں سے ایک آزاد پریس کلب ہے اور ایک کشمیر پریس کلب ہے. یہ لوگ بھی اس میں شامل تھے اور پروگرام کو کوریج دے رہے تھے. بہت اچھی بات ہے جی. یہ مشترکہ مسئلہ تھا، اس کو سیاسی ایشو ویسے بھی نہیں بنانا چاہیے. تمام لوگوں نے شرکت کر کے یہ اچھا کیا اور یہ ہونا بھی چاہیے تھا. تو میں نے یہ سوال بھی آپ سے کیا تھا کہ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ جو آج کی تحریک تھی اس کا کوئی حکومت پر اثر پڑے گا کہ وہ کام کروا سکیں گے؟ انشاءاللہ ضرور. پورا ہمیں یقین ہے کہ جس طرح آج انہوں نے اطاعت کا مظاہرہ کیا اور جو لوگ اس میں نہیں شامل ہوئے تھے، میرپور کے، ہاں جی، میں نے اپنے خطاب کے دوران بھی کہا تھا کہ میرپور کے لوگوں کو بھی اس میں شامل کیا جائے گا، چکسواری ڈڈیال کے لوگوں کو بھی اس میں شامل کیا جائے گا، اور کوٹلی اور دفاعی لحاظ سے بھی یہ ہمارا پل بڑی اہمیت کا عمل ہے، تو ان کو بھی اس طرف توجہ دینی چاہیے. اور جب تک یہ متحد ہو کر اس معاملے پہ ایک اس پوائنٹ پر بغیر کوئی انٹرسیٹو لیے ہوئے، بغیر کوئی بندہ یہ کہے کہ یہ میری کارکردگی سے ہوا ہے، میں سمجھتا ہوں یہ ایسا نہیں ہونا چاہیے، بلکہ بالکل اس کو ایک خاص سمجھ کر مشترکہ طور پر تمام لوگ، سیاسی، سماجی، مذہبی اور تمام متفق جتنے بھی مکاتب فکر کے لوگ ہیں، ان کو ایک پلیٹ فارم آ کر انشاءاللہ یہ معاملہ ضرور حل ہوگا. کیا کتنا رہ گیا پل کا؟ چونکہ آپ مقامی رہتے بھی ہیں، کبھی کبھی آپ کو جانا بھی وہاں پر ہوا ہے یا نہیں، یا کیا صورتحال ہے جو وہاں پر کام کی کیا صورتحال ہے؟ تھوڑا سا ایک نالا ہے بھائی، اس مقام پر یہ کام رکا ہوا ہے، اس میں کئی بہانے بتائے گئے ہیں کہ یہ آج پل آ رہا ہے، کوئی کہہ رہا ہے کل آ رہا ہے، کوئی کہہ رہا ہے یہ ڈیزائن کی کمی تھی، کوئی کچھ تھی. یہ آج کے خطابات میں بھی کافی تفصیل سے ہوئی، آئے روز اخبارات میں بھی یہ چیزیں آتی رہی ہیں. لیکن میں سمجھتا ہوں کہ اس کام کے اندر بد نیتی شامل ہے. اگر خلوص نیت سے کام شروع کیا جاتا تو آج یہ پایا تکمیل تک کب سے پہنچ چکا ہوتا. دنیا میں بڑے بڑے پل ہیں، یہ کیا پل حیثیت رکھتا ہے؟ ترکی کے اندر دیکھ لیں، برطانیہ کے اندر دیکھ لیں، دیگر ممالک کے اندر دیکھ لیں، بڑے بڑے پل ہیں. یہ تو چھوٹا سا پل ہے بھائی. اس میں سمجھتا ہوں صرف اور صرف بدنیتی ہے، اور بیوروکریسی اس کی سب سے بڑی ذمہ دار ہے. تو یہ بدنیتی کس کی طرف سے ہے؟ حکومتی سطح پر ہے، مقامی سطح پر ہے، یا جو وہاں ہے اس کی وجہ سے بدنیتی کس کی طرف سے ہو رہی ہے؟ یہ سارا آج گیا یہ جو بیوروکریسی ہے یہ اس کی بدنیتی ہے. حکومتوں کا کام ہے فنڈ دینا. آج بھی اس کے اکاؤنٹ میں جو پیسہ ہو 1 ارب 60 کروڑ روپیہ پڑا ہوا ہے. پیسے کا کوئی مسئلہ نہیں ہے، ٹھیک ہے جی. یہ صرف اور صرف مسئلہ ہے جو لوگ اس کو ڈیزائن کر رہے ہیں، جنہوں نے اسے بلٹ اپ کیا، جنہیں یہ ٹھیکہ دیا گیا ہے، جو لوگ اس کے ذمہ دار ہیں وہی ہیں. باقی سیاسی حوالے سے یا حکومتی حوالے سے کوئی رکاوٹ صرف پیسہ ہی ہوتا ہے. جب بھی ہر چیز موجود ہو
جی جی وہ میں نے یہ آج بھی اپنا مطالبہ کیا ہے کہ جی ان کو احتساب کے کٹارے میں لایا جائے گا. یہ ذمہ دار لوگ ہیں کیونکہ قربانیاں دینے والے انہیں دے دی ہیں. اب ایسے لوگوں کی بھی قربانی آنی چاہیے جو ملک کے پیسے کو ضیاع کر رہے ہیں, وقت کو ضیاع کر رہے ہیں, دولت کو ضیاع کر رہے ہیں, لوگوں کا نقصان کر رہے ہیں, اور بہت بڑا نقصان ہو رہا ہے. ان لوگوں کو کڑی سزا ملنی چاہیے, اور یہ ہم لوگوں کا آج یہ مشترکہ مطالبہ بھی یہی تھا. لیکن سزا بالکل آپ کا مطالبہ ٹھیک ہے, لیکن سزا دے گا کون؟ احتساب کا آج دن تک حکومت چیئرمین ہی نہیں لگا سکی کہ جو اکاؤنٹیبلٹی کرے, جس کو جو ہے وہ کوئی اینٹی کرپشن کا ایسا ادارہ ہی نہیں جو اتنا پاورفل ہو جو انصاف کر سکے. تو یہ تو حکومتوں کے کام ہے کہ پہلے تو ایسے ادارے موجود ہونے چاہیے اور ادارے اتنے پاورفل ہونے چاہیے کہ وہ جو ہے وہ احتساب کر سکیں, ان کے وہ کسی کا انفلوئنس جو ہے ان پر اثر نہ کرے, وہ تب جا کر جو ہے وہ یہ سارے مسائل جو ہے حل ہو سکتے ہیں. لیکن بدقسمتی سے آپ دیکھ لیں کہ اس حکومت نے پچھلے 4-5 سال میں احتساب کا چیئرمین ہی نہیں لگایا کہ احتساب آپ کس کے پاس جائیں گے, کیا کریں گے؟ دیکھیے, جب حکومتیں اس معاملے پر احتساب نہیں کریں گی تو انصاف کے لیے ہر شخص میدان عمل میں آ جائے گا. وہ انصاف حکومتوں کے لیے بھی بہت مہنگا پڑتا ہے. صحیح بات ہے, وہاں پر بالکل عدالتیں بھی بے بس ہو جاتی ہیں. جب تک لوگوں کو انصاف نہیں ملے گا, لوگوں پھر اپنا انصاف لینا خود اس کا فیصلہ کر سکتے ہیں, اور اس کے نتائج بڑے بھیانک ہوتے ہیں. تو بالکل آفتاب صاحب, آپ یہ بتائیں کہ حکومت پاکستان کا کام تھا پیسے دینا, انہوں نے دے دیے پیسے جو ہیں وہ اکاؤنٹ میں پڑے ہوئے ہیں. یہ آپ یہ جو نگرانی جو ہے اس پل کی وہ آزاد گورنمنٹ کر رہی ہے یا واپڈا کر رہا ہے؟ کوئی اس کے بارے میں آپ کو معلومات ہیں؟ جی, آزاد حکومت اس کی فریق ہے اور یہ سارا کام واپڈا کے ذمہ ہے. ٹھیک, اور واپڈا نگرانی میں آتا ہے وفاق کے. ٹھیک ہے جی. اب جو معاملہ لٹکا ہوا یا رکا ہوا ہے, دیکھیے یہ اسکندر یاد صاحب کے دور سے شروع ہوا, اور اسکندر یاد صاحب کے بعد پھر ان پہ اس کے بعد سردار عتیق صاحب آئے ہیں. سردار عتیق صاحب کے سے زائد کا عرصہ ہو گیا اس کو شروع ہوئے. سردار یعقوب صاحب آئے ہیں, پھر عدم اعتماد با, پھر سردار عتیق صاحب آئے ہیں, پھر اس کے بعد چودھری عبدالمجید صاحب آئے ہیں, انہوں نے بھی 5 سال کا دورانیہ پورا کر لیا. پھر راجہ فاروق حیدر صاحب آئے ہیں. آخر یہ لوگ بھی تو جواب دے ہیں بھائی, آپ کی جو ایفرٹس ہے وہ بھی تو لوگوں کے سامنے آنی چاہیے تھی. لیکن کیا وجہ ہے کہ لوگ جو ہے بالکل اس پر توجہ نہیں دے رہے؟ کبھی کسی نے کوئی سوال ہی نہیں کیا, یا کرتے ہیں تو وہ میڈیا سامنے نہیں لا رہا, یا کیا وجہ تھا کہ یہ 16 سال ہو گئے ہیں؟ کوئی تھوڑا عرصہ نہیں ہے, کیونکہ آپ دیکھ لیں کہ 16 سال کے عرصے میں تو یہاں پر اب تو یہ پرانا ہو چکا ہونا چاہیے تھا, تو ابھی تو اس کا کام ہی نہیں مکمل ہو رہا. یہ جو چیزیں ہوتی ہیں نا, جو سٹرائک کا معاملہ ہوتا ہے, بعض دفعہ یہ چیزیں آڑے آ جاتی ہیں کہ ہمارا برادری کا بندہ لیڈر ہے, ادھر ہماری حکومت ہے, یہ ان کے خلاف نہ چلا جائے, یہ نہ ہو جائے, وہ نہ ہو جائے. یہ اس طریقے کا بچ بچاؤ کرتے کرتے یہ 16 سال اس طرح بیت چکے ہیں. بالکل آپ نے صحیح کہا کہ یہ سیاسی جو ہماری یہ وفاداریاں ہیں, یہ ان کی وجہ سے جو ہے یہ بہرحال اللہ کرے جی کہ ایک اچھا کام, کہتے ہیں کہ دیر آئے درست آئے, کہ ایک اچھے کام کی ابتدا ہوئی ہے. چلو جس طرح آج لوگوں نے یکجہتی کا مظاہرہ کیا ہے, اسی طرح آگے بھی تمام لوگ جو ہے وہ متحد ہو کر اس معاملے کو پایا تکمیل تک پہنچائیں. تو بات کو آگے بڑھاتے ہوئے میں تھوڑی سی بات ہم اگر کریں تو, چونکہ یہ پل جس کے صلے میں دیا گیا تھا وہ تھا متاثرین منگلا ڈیم, کہ جی متاثرین منگلا ڈیم کی قربانیاں, جس کی وجہ سے یہ پل حکومت نے بنوانے کا, وفاق نے بنوانے کا وعدہ کیا. چلو اس وقت یہ سارا کچھ ہوا. تو یہ بتائیں کہ جو متاثرین کے مسائل ہیں, جس میں جو سیکٹر نئے بنے ہیں, آپ بھی متاثرین میں شامل ہیں, گھر بار چھوڑا, والدین کی قبریں چھوڑی, پانی میں ڈبوئی, یہ سارا کچھ ڈوب, اس وقت بھی وہ پانی میں ہے. تو یہ سارا کچھ ہونے کے باوجود آپ کیا سمجھتے ہیں کہ جو حکومت نے آپ کے لیے سیکٹرز بنائے ہیں وہ اس قابل ہیں کہ وہاں پر وہ زندگی کی تمام سہولیات دستیاب ہیں؟ اور اس کے علاوہ جو ذیلی کنبہ جات ہے اس پر بھی بات کرتے ہیں. جی
میرے بھائی سچی بات تو یہ ہے کہ جب یہ متاثرین لوگ ہوئے ہیں، میں آج سے آپ کو ڈیٹیل سے یہ بات بتانا چاہتا ہوں کہ لوگوں نے جب اپنے پلاٹوں کی چٹیں لی تو وہاں پر رشوت کا بازار گرم تھا، نقشہ نویسی میں بازار گرم تھا، اور جہاں تک نشاندہی کی بات اس وقت وہاں تک یہ بات رشوت خوری کی گرم تھی۔ اخبارات کے اندر بھی آوازیں اٹھاتی رہی، لیکن بعض طبقات کے ایسے لوگ تھے جنہوں نے نہیں دی۔ آج میں نے دیکھا کمیونٹی کے اندر بہت بڑی کمیونٹی تھی، بڑے سیاسی لوگ اس میں ایکٹیو تھے۔ اگر اس وقت یہ متاثرین کے ساتھ کندھا سے کندھا ملا لیتے تو نہ جانے آج متاثرین کا یہ حال نہ ہوتا۔ میں سردار صاحب کو بتانا چاہتا ہوں کہ پہلی چیز ہوتی ہے تعلیم۔ آج کتنے سال ہو چکے ہیں، تمام سرکاری عمارات اور بلڈنگیں مکمل طور پر بند ہیں، ان کا برا حال ہے، وہاں پر گھاس اگی ہوئی ہے، اور کئیوں پر ایسے ہے کہ چھت بھی نہیں ہے، اور کام بھی اتنا ناقص ہے، اور پتہ نہیں کس طرح یہ بل جو ہے پاس کر دیا جاتا ہے، بلڈنگ کو پاس کرا لیا جاتا ہے، ادارہ جات مکمل بند ہے میرے بھائی۔ جہاں تک ذیلی کنبہ جات کا بات ہے، ذیلی کنبہ جات وہاں پر لوگ جو تھے ان کی اپنی زمینیں تھی، اگر ایک بیٹے کے لیے زمین تنگ ہو جائے تو وہ دوسری ساتھ والے کھیت میں وہ اپنا بیٹے کو شفٹ کر دیتے تھے، جبکہ ایک 5 مرلے کے اندر میرے پاس میں مثال موجود ہے، 4 بھائی رہ رہے ہیں، ایک کمرہ ان کے پاس ہے۔ تو میں کہتا ہوں لعنت ہے ایسے لوگوں کی سیاست پر جو اپنے عوام کے حقوق کے لیے صحیح طریقے سے انصاف نہیں کر سکے۔ اور آج صورتحال میں دوسری آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ متاثرین کے بچوں کو روزگار سے محروم کیا گیا ہے۔ سب سے 90% جو ہے وہ ہمارے دیہاتوں کی عورتیں تھیں جو اپنے خاندوں کا ہاتھ بٹاتی تھی، مال مویشی کا کام تھا، کھیتی باڑی کا کام تھا، دودھ کا کام تھا، گھی بیچتے تھے، مال مویشی بیچ کر وہ لوگ عزت کے ساتھ زندگی گزارتے تھے، جبکہ آج ان کے بیٹے جو ہیں بیکار ہیں، اور روزگار ان لوگوں کو دیا گیا ہے۔ بعض ایسے مثالیں موجود ہیں جن کے متاثرین کا کوئی اندیشہ تک نہیں ہے کہ یہ بھی متاثرین ہوئے ہیں۔ تو یہ صرف سیاست کے ووٹ کے لیے عوام کے حقوق کو بلڈوز کیا گیا ہے، اور عوام کو بھی شعور ہونا چاہیے کہ یہاں پر ہمارے متاثرین کے ساتھ کیا ہوا۔ ہم نے چند کھڑ پینچوں کو لولی پاپ میں آ کر پھر اپنا مستقبل بار بار دو میں لگاتے ہیں۔ عوام کو بھی اس میں شعور ہونا چاہیے ہمارے حقوق کیا ہیں اور ہمارے حقوق کو بلڈوز کرنے والے لوگ کون ہیں، اور پھر نیا چہرہ، نیا نعرہ، نئی بات لے کر پھر میدان میں آ جاتے ہیں، اور پھر ہمیں اپنے ساتھ چند دنوں کے ساتھ ملا کر پھر اکیلا چھوڑ دیتے ہیں۔ پھر عوام کا کوئی پرسان حال نہیں ہے، کوئی روزگار نہیں ہے، تو اس طرح ریاست و ترقی نہیں کر سکتی میرے بھائی۔ نیا نعرہ اور نئی سوچ کے ساتھ آگے بڑھنے کی آپ نے بات کی، اس پر بھی تھوڑی دیر بعد بات کریں گے۔ پہلے ہم ذرا یہ ذیلی کنبہ جات کا جو مسئلہ ہے یہ بہت ہی جو سنگین ہے، اور جس طرح آپ نے کہا کہ 5 مرلے کے مکان میں 2 3 4 فیملیاں، ظاہر ہے ایک اگر والد کا مکان تھا تو اس میں اگر اس کے 4 بیٹے ہیں تو وہ وہیں رہ رہے ہوں گے، تو وہ جو 26-27 ہزار کنال کا رقبہ جو ذیلی کنبہ جات کے لیے مختص کیا گیا تھا، اس پر کوئی پیش رفت نہیں ہوئی یا کوئی کسی قسم کا بالکل کوئی پیش رفت نہیں ہوئی، ابھی تک سارے ناکام ہیں، تمام لیڈرشپ ناکام ہے۔ اور میں سمجھتا ہوں کہ متاثرین کو سب سے پہلے پولنگ اسٹیشن پر جانے سے پہلے یہ مطالبہ سارے فہرست رکھنا چاہیے کہ پہلے ذیلی کنبہ جات کا معاملہ حل ہونا چاہیے۔ میں خود اپنی مثال آپ کو دیتا ہوں، ہمارے پاس جو جگہ ہے، ہم 3 بھائی ہیں، 4-5 بیٹے میرے بھی ہیں، دیکھیں اب جگہ یہی ہے تو کیا بنے گا؟ ٹھیک ہے جی، وہ تو پھر اپنا زور بازو ہے، ہم نے کیا جو زمینیں تھی وہ تو منگلا ڈیم کی نظر ہو گئی ہیں، وہاں تو اب آپ رہ نہیں سکتے، وہی 5 مرلے کی زمین ہے نا۔ تو اس وقت بھی اتنی ناانصافی ہے کہ جو کھیت لہلاتے تھے، خوبصورت فصلیں دیتے تھے، جو ہمارے پورے سال کا خرچہ ہوتی تھی، اب وہ زمین جو ہے وہ 6 لاکھ روپیہ کنال لی گئی ہے ہم سے، اس کا کیا مل لگا؟ 6 لاکھ۔ تو میں سمجھتا ہوں، میں آج سلام بھی پیش کرنا چاہتا ہوں مہاجرین میرپور کو، جنہوں نے زبردست جدوجہد کی، جنہوں نے اس معاوضے میں اضافہ کروایا، یہ سارا کا سارا کریڈٹ ان مہاجرین کو جاتا ہے۔ سچی بات یہی ہے، ہماری کسی مقامی قیادت کو، کسی سیاسی پالیٹکس کو، کسی جماعت کو نہیں جاتا، یہ صرف اور صرف اگر جاتا ہے تو ان مہاجرین کو جاتا ہے جو میرپور کے اندر مہاجرین ہیں، انہوں نے جدوجہد کی، انہوں نے اسٹرائک کی، اپنے حقوق کے لیے آواز بلند کی، میڈیا تک آواز کی، حکومت کے ایوانوں تک وہ گئے،
یہ انسینٹو ان کو جاتا ہے، لیکن آج وہی بنجر زمین 25 سے 30 لاکھ تک بھی کنال ہمیں ادھر نہیں مل رہی، اتنا ریٹ اس کی۔ وہ میں نے پرانے لوگوں سے سنا تھا، بیٹا ایک وقت آئے گا کنجر اور بنجر کی ویلیو ہوگی، آج ہم دیکھ رہے ہیں کہ انہی لوگوں کی ویلیو ہے، بنجر کی ویلیو سامنے ہمارے ساتھ اچھے لوگوں کو پوچھتا تک نہیں ہے، سارے لوگ اپنی عزت کے تحفظ کے لیے خاموش ہیں بیچارے، وہ اپنی عزت کو جو ہے نا وہ سر عام نہیں لانا چاہتے، ورنہ لوگ اندر سے ان سے بہت تنگ لوگ ہیں۔ ظاہر ہے تنگ تو ہوں گے، کسی کے پاس رہنے کے لیے جگہ نہیں ہے، تو یہ تو بڑی آپ نے بھیانک صورتحال بتائی ہے جو اس وقت ہمارے علاقہ کی ہے، جو یہ قربانیوں کا یہ صلہ ہے کہ آپ دیکھ لیں دوسری طرف جو بار بار میرپر میں جو ہے وہ زلزلے کے اس علاقہ میں زلزلے کے جھٹکے ہو رہے ہیں، کوئی سروے کروانے کے لیے بھی تیار نہیں ہے۔ اللہ نہ کرے کہ کسی دن کوئی ایسا بڑا جھٹکا ہے جس کی وجہ سے ناقابل تلافی نقصان بھی ہو سکتا ہے، لیکن کوئی اس کی طرف توجہ بھی نہیں ہو رہی کہ جی کم از کم یہ تو دیکھا جائے کہ یہ کس وجہ سے بار بار جو ہے یہ زلزلے آ رہے ہیں۔ اس حوالے سے کیا کہیں گے؟ میرے بھائی، اللہ تبارک تعالیٰ وہ ذات ہے جو کارخانہ قدرت کو چلا رہی ہے، وہ اس کا حکم ہے کہ میں بیلنس کے اندر رہ کر اپنا کارخانہ قدرت کو چلا رہا ہوں۔ اے انسانوں، تمہیں بھی یہی ہے کہ تم دنیا میں رہ کر اس زمین پر انصاف کرو اور نظام اپنے کو چلاؤ۔ جہاں نا انصافیاں ہوں گی تو وہاں پر یہ چیزیں ہمارے مقافات عمل کا حصہ بن جاتی ہیں۔ نا انصافیاں ہیں، یہ کوئی نہ کہ چھوٹے قبائل پر بڑے قبائل آج مسلط ہیں، وہ ناانصافیاں کر رہے ہیں، لوگوں کے ساتھ رستوں کے ناانصافیاں ہیں، پانی کی ناانصافیاں ہیں، اور دیگر ان کے لیے روزگار کے اندر ناانصافیاں ہیں، تبادلہ جات کے اندر ناانصافیاں ہو رہی ہیں۔ یہ سب ناانصافیاں جو ہے مقافات عمل کا ہے، اور یہی لوگ ذمہ دار ہیں، جو ذمہ دار ایسا کر رہے ہیں وہی صاحب کا تباہی کا باعث بن رہے ہیں۔ ٹھیک، بالکل صحیح بات آپ نے کی کہ جس کا جہاں زور چل رہا ہے وہ اپنے سے نیچے کو دبانے کی کوشش میں لگا ہوا ہے، لیکن اللہ کی لاٹھی جو ہے وہ بڑی بے آواز ہے، وہ انصاف سب کے ساتھ کرتی ہے، لیکن ہم جو ہے وہ یہ دیکھ نہیں رہے کہ ہم اس قدر تیزی سے ظلم کی طرف بڑھ رہے ہیں، جبر کی طرف بڑھ رہے ہیں، جس کا ہمیں نقصان ہو سکتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو محفوظ رکھے۔ آفتاب صاحب، تھوڑا سا سیاست کی طرف آتے ہیں۔ اس وقت آپ بھی دیکھ لیں کہ آپ بھی چونکہ سابق امیدوار ہیں، پچھلے گزشتہ الیکشن میں آپ امیدوار کے طور پر سامنے آئے تھے، چلو بعد میں آپ کو چلو کسی جماعت کی طرف سے کمپرومائز کرنا پڑا، پارٹی پالیسیاں ہوتی ہیں تو آپ کو جو ہے وہ الیکشن سے دستبردار ہونا پڑا۔ یہ بتائیں کہ اس وقت حلقہ کے اندر آپ دیکھ لیں کہ امیدواران جو ہے وہ کافی تعداد میں سامنے آ رہے ہیں، لیکن ایک چیز جو میں دیکھ رہا ہوں، شاید آپ تو اس وقت امیدوار تھے، لیکن اقلیت کی طرف سے کوئی امیدوار اس وقت کسی جماعت کا سامنے نہیں آ رہا۔ کیا وجہ ہے کہ وہاں پر جو آپ نے پہلے بات کی کہ اقلیتیں اتنی دبی ہوئی ہیں کہ کوئی سامنے آنے کے لیے تیار نہیں ہے، یا کہ کوئی اقلیتوں کو شعور ہی نہیں ہے، وہ اپنے کام کاج کو پریفر کرتے ہیں؟ میرے بھائی، اس وقت اقلیتوں میں تعلیمی صورتحال کا معیار بھی سب سے بہتر ہے، لیکن جو ذہنی غلامی ہے، وہ ذہنی غلامی کا جو مادہ ابھی تک وہ ان کے دماغوں میں بیٹھا ہوا ہے، ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن پاک کے اندر ارشاد فرمایا ہے کہ تمہیں تمہاری ماؤں نے آزاد جنا ہے، کوئی تمہیں غلام نہیں بنا سکتا۔ اور مسلمان کی ایک بڑی صفت یہ بھی ہے، اگر وہ مسلمان ہے وہ تو کسی کا غلام نہیں ہو سکتا۔ لیکن مداری نظام، چودراڑ نظام، راجپوتی نظام کا تسلط کیونکہ عرصہ دراز سے آ رہا ہے، اب یہ آہستہ آہستہ ختم ہو رہا ہے۔ انشاءاللہ تعالیٰ اقلیتوں کے اندر بھی شعور بیدار ہو رہا ہے، اور انشاءاللہ دیکھ لینا آپ نے کچھ عرصے کے بعد یہ لوگ اپنے حقوق کے لیے اپنا کوئی ایسا بندہ لے آئیں گے۔ حالانکہ سبھی کو پتا ہے کہ جو بھی فیصلہ ہوتا ہے ان اقلیتوں کے ووٹ سے ہوتا ہے۔ بالکل۔ اور اگر اقلیتوں کو اس بات کا علم ہو جائے کہ ہمارے ووٹوں سے یہ لوگ بنتے ہیں، پھر میں یہ تفریق پیدا کرتے ہیں۔ ہم جب نوکریوں کے لیے اس کے پاس جاتے ہیں، ان کے پاس جاتے ہیں تو پیچھے بٹھا دیے جاتے ہیں، عقبہ پروی کرتے ہیں، برادری ازم کو ہوا کو دیتے ہیں۔
اور علاقائی ازم کے اندر کیونکہ برادریاں مخصوص علاقوں میں بڑی تعداد میں ہیں، اقلیتیں کیونکہ تھوڑی تھوڑی ان کے اندر موجود ہیں، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ اقلیتوں کے اندر اتنے اتنے قابل لوگ ہوئے ہیں. میں صرف اپنے ایک گاؤں لکھورا کی بات اگر آپ کے سامنے رکھ دوں، تو زندگی کے کون سا شعبہ جات ہے جس میں یہ لوگ شامل نہیں ہوئے اور اپنے عوام کی، اپنے علاقے کی، اپنے ریاست کی خدمت نہیں کر رہے. ایجوکیشن کی فیلڈ کو لے لیں، ہیلتھ کی فیلڈ کو لے لیں، آرمی کی فیلڈ کو لے لیں، کاریگری کی فیلڈ کو لے لیں، معاشرت کے اندر جو بھی لوازمات کی ضرورت ہے ہر فیلڈ کے اندر یہ لوگ ہیں اور نمایاں اپنے خدمات انجام دے رہے ہیں. میرے بھائی، ان میں کوئی ٹیلنٹ کی کمی نہیں ہے. یہ تو میں صرف اپنے ایک گاؤں کی بات کی ہے، باقی بے شمار جگہ پر ایسے ایسے لوگ ہیں ماشاءاللہ. اللہ تبارک تعالیٰ اور ان بچوں کو اندر، ان لوگوں کے اندر، میں برادری ازم کے خلاف ہوں، میں سچی بات کرتا ہوں کہ میں نے کبھی بھی برادری کی اہمیت نہیں دی. اور میری برادری کے لوگ بھی بے شمار گواہ ہیں کہ جب میں نے کاغذات جمع کیا میں کسی اپنی برادری کے بندے کے پاس یہ نہیں کیا. کیوں نہیں کہا؟ کہ میری تاریخ کا نام نظام مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہے. کیونکہ آج جو بھی مسلمان ہے، جس بھی پارٹی کا ہے، وہ صبح اٹھتا ہے تو لا الہ الا اللہ اس نظام مصطفیٰ کے اندر آتا ہے، نماز پڑھتا ہے تو نظام مصطفیٰ کے اندر آتا ہے، قرآن کی تلاوت کرتا ہے تو نظام مصطفیٰ کے اندر آتا ہے، جب دیانتداری سے کام کرتا ہے تو نظام مصطفیٰ کے لیے اندر آتا ہے. یہ سارے نظام تو اسی میں ہوتے ہیں، لیکن کیا ہے کہ صرف چند لوگ ہیں، چند سوچوں کے عمل ہیں جنہیں شاید دینی تعلیم کی بھی کمی ہے. آپ کو پتا ہے کہ حکومت پاکستان کے اندر ہمارے ایسے ایسے سربراہ ہیں جنہیں سورۃ اخلاص ہی نہیں آئی، یہ ہمارے سربراہ بن رکھے ہیں. اور اللہ تبارک تعالیٰ توفیق دے ہمارے لوگوں کو سیاسی سوچ کی بھی، مذہبی سوچ کی بھی، کہ جو لوگ انصاف کے قابل ہوں، جو لوگوں کے تفریق نہ کر سکیں، مساوات کی بنیاد پر، اتحاد و اتفاق کی بنیاد کی بات کرتے ہوں، ایسے لوگوں کو سامنے آنا چاہیے. یہ عوام کا کام ہے اور عوام خود اس کے لیے بیدار ہو جائے. یہ بتائیں کہ جب سے یہ جمہوری نظام بنا ہے ہمارے حلقہ کے اندر، جو ہے سیاسی لوگوں نے یہ حلقہ کی خدمت شروع کی ہے، کیا آپ اس بات سے مطمئن ہیں کہ جو لوگ ہم پر آئے، جن لوگوں نے ہم پر حکومتیں کی، حلقہ کے لوگوں کی میں بات کر رہا ہوں، کیا آپ مطمئن ہیں کہ انہوں نے لوگوں کے ساتھ انصاف کیا ہے؟ وہاں پر جو ہیلتھ کی سہولتیں ہیں، وہاں پر تعلیمی لحاظ سے، وہاں پر تعمیر و ترقی کے لحاظ سے آپ کیا سمجھتے ہیں کہ انہوں نے لوگوں کی بہتر خدمت کی ہے؟ یا اب جو ایک آپ کہہ رہے ہیں کہ نوجوان نسل میں ایک شعور بیدار ہو رہا ہے، یا جو آنے والے ہمارے امیدوار ہیں وہ بہتر طریقے سے خدمت کر سکیں گے؟ دیکھیں، پہلے لوگوں نے تو اپنی بساط کے مطابق جو کام کرنا تھا وہ کیے ہیں، لیکن میں پچھلی گورنمنٹ کی بات کروں گا کہ ہمارے 2 RHC ہیں، رورل ہیلتھ سینٹر، ایک اسلام گڑھ ہے، ایک چکسواری ہے. 3 مرتبہ لوگوں سے وعدہ کیا گیا کہ 100 بیڈ کا اسپتال ہم بنائیں گے. لوگوں کو پتہ ہونا چاہیے کہ بھائی نے آپ نے یہ وعدہ کیا تھا 100 بیڈ کا، وہاں پر تو 20 بیڈ بھی نہیں بن سکے. اور 6 BMU ہیں ہمارے حلقہ کے اندر، ان میں سے کسی ایک کی ترقی نہیں ہو سکی. اور RHC کا جو رول اور ضابطہ ہے اس کے اندر 24 گھنٹے کوئی نہ کوئی ڈاکٹر ہونا چاہیے، لیکن پتہ نہیں ریاست کے اندر ڈاکٹروں کی کمی ہے. آج تک ہمیں اسلام گڑھ کے اندر ہاسپٹل کے اندر 24 گھنٹے ڈاکٹر میسر نہیں ہو سکا، نہ چکسواری کے اندر میسر ہو سکا ہے. آئے روز اخبارات کی سے ہمیں اس بات کا پتہ چلتا رہتا ہے. اگر NGOز میں سے اسلام گڑھ ویلفیئر ٹرسٹ نہ ہوتی تو پھر لوگوں کو پتہ چل جاتا کہ RHC میں ہمارے کون کون سی چیز کی کمی ہے. اسی طرح چکسواری کے اندر NOG ہے، بنگڑیلا کے اندر ہیں، کنیلی کے اندر ہیں، مواڑا کے اندر ہیں. یہ NGOز ہیں، آپ تارکین وطن کی وساطت سے بنی ہیں، آپ ہی کی وجہ سے لوگوں سے بنی ہیں. میں آپ کو بھی سلام عقیدت سے موقع پیش کروں گا کہ آپ نے ان غریب، مسکین، بے سہارا، یتیم، بیوہ لوگوں کا خیال رکھتے ہوئے آپ نے وہاں سے مالی امداد کی اور یہ ہمارے ادارے مرز وجود میں آئے اور انہی کی وجہ سے آج لوگوں کو سہولیات مل رہی ہیں. تو یہ جو اسلام گڑھ رورل ہیلتھ سینٹر ہے، اس میں آلریڈی کتنی بیڈز موجود ہیں جو اسلام گڑھ؟ ایریا بہت وسیع ہے، آپ اس میں سے 400 بیڈ باہر بھی لگا لیں، چھت کے اوپر بھی لگا لیں. بات یہ نہیں ہے کہ جگہ کتنی ہے، بیڈیں کتنی لگیں گی، بات ہے ان بیڈوں پہ کام کرنے والے کتنے آپ کے پاس ہیں، اور ان بیڈوں کو رن اپ کرنے والے کون سے لوگ ہیں. کیا وہ لوگ یہاں پر موجود ہیں جو اس کو سنبھالا دے سکیں؟ اس کی کمی کی میں نے بات کی ہے کہ صرف ایک ڈاکٹر ہے. میں بات کر رہا ہوں کہ
دیکھیں جب 24 آور کے لیے ڈاکٹر بھی ہوگا تو ظاہر ہے اس کے لیے وہاں پر اتنی سہولیات بھی ہونی چاہیے کہ اگر 24 آور ایک ڈاکٹر موجود ہو تو اگر کوئی ان کو ایڈمٹ کرنا پڑے تو اس کے لیے بھی سہولت ہونی چاہیے. تو وہ تو آپ نے ٹھیک کہا کہ 20 تک لوگ 20 عدد تک پیشنٹ جو ہے نا وہ ایڈمیشن ہے اس میں, صرف 20 تک. یہ ہاں جی. ایک اسلام گڑھ اتنا بڑا شہر ہے اور وہاں پر صرف وہ بھی میرے خیال میں جی میں یہ کہنا چاہتا ہوں وہاں پر ایک ڈینٹل ہے شعبہ, جی ٹھیک ہے, اور ایک لیڈی ہیلتھ ورکر LHV اور یہ لیڈی ڈاکٹر کا روم ہے, اور ایک ڈاکٹر ہے جو ایک CMO سول میڈیکل آفیسر ہوتا ہے. لیبارٹری ہے, ایکس رے روم ہے اور TB سینٹر ہے. بس یہ سارے کمرے آپ گن لیں, باقی کمرے جو باقی بچتے ہیں, یہ تو بلڈنگ ہم کو بڑی لگتی ہے نا. جب نقشے کے اندر جا کر ان کی تعداد کو اکاؤنٹ کیا جائے گا تو پیچھے یہی 3-4 کمرے رہ جاتے ہیں جہاں پر 20 بیڈیں لگ سکتی ہیں. نہیں وہ تو پھر کچھ بھی نہیں ہے نا. اسی لیے آپ یہ آپ نے جب کہا کہ اسلام گڑھ میں اگر اسلام گڑھ ویلفیئر ٹرسٹ نہ ہو تو پھر لوگوں کو اس بات کا احساس ہو کہ یہ ہیلتھ کی سہولت کیا چیز ہوتی ہے. یہ بالکل جو اہل اسلام گڑھ ہیں وہ اسلام کے مستحق ہیں جنہوں نے اتنا بڑا جو ٹرسٹ ہے وہ قائم کیا, اور اس کی وجہ سے لوگوں کو جو ہے وہ فیسلٹیز مل رہی ہیں اور بڑا اچھا کام کر رہے ہیں. یہ بڑی اچھی آپ نے بات کی ہے کہ لیکن یہ تو عام لوگوں کی وجہ سے ہے. حکومت کا میں نے بات یہ کی تھی کہ حکومتی سطح پر آپ دیکھ لیں کہ مایوسی کے سوا کچھ نہیں ہے, کہ جو بھی ہمارے حکمران آئے انہوں نے مایوسی کے سوا کچھ نہیں کیا, نہ کچھ حلقہ کی خدمت کی ہے, نہ کوئی کام کیے ہیں. شاید اپنی ذاتی جیبیں تو سب نے بھری ہوں گی لیکن جو مسائل تھے وہ حل نہیں ہو سکے. یہ ہماری بدقسمتی ہے, ہونا چاہیے تھا. تو اسی طرح جو ڈیولپمنٹ کا کام ہے اس حوالے سے آپ کیا کہیں گے؟ جو یہ تو ابھی ہیلتھ کی آپ نے بات کی ہے. جی ڈیولپمنٹ بھی جو ہے نا وہ پسند اور ناپسند کی بنیاد پر ہو رہی ہے. میں آپ کو پتا ہے کہ گزشتہ 40 سال سے ہم نے شور سنبھالا ہوا ہے. ہماری ڈلہ بازار کی سڑک 2 مرتبہ لوگوں نے اپنی مدد آپ کے تحت بنائی ہے. وہاں پر جو بیلدار بھرتی کیے گئے وہ اس علاقے کے نہیں تھے, ٹھیک ہے جی. یہ وہ چیزیں ہیں میں جو بنیادی طور پر آپ کو بتا رہا ہوں کہ امتیاز کہاں کہاں برتا گیا ہے, اور برتنے والے لوگوں کو بھی آج پتا ہونا چاہیے کہ لوگوں کو ہمارے سارے کرتوتوں کا پتا ہے. یہ صرف جی صحیح بات آپ کو پوچھنا چاہ رہا ہوں. نہیں ٹھیک ہے, بات جاری رکھیں, میں کچھ نہیں. باقی میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ ہماری میونسپل کمیٹی کی ہم بات لے لیں. جب عظیم بٹی صاحب تھے انہوں نے اپنا سارا بجٹ اپنے علاقے میں لائے. موجودہ جو اپنے ہیں ایڈمنسٹریٹر وہ بھی اپنی پسند پہ لا رہے ہیں, جبکہ بازار کے اندر لالہ تصدق علی رفیقی صاحب نے کام کیا تھا جو نہایت ہی ایمانداری سے انہوں نے کیا تھا, اچھے طریقے سے چل رہا تھا. ان کے راستے میں کچھ رکاوٹیں آئی ہیں, یہی سے کچھ سیاسی لوگ تھے جنہیں ہم کہہ سکتے ہیں, انہوں نے رکاوٹیں اس میں ڈال کر اور ان کاموں میں مٹی ڈالی ہے. اور میں یہ آپ سے ایک بات ضرور عرض کرنا چاہوں گا کہ آج تک میونسپل کمیٹی نے اسلام گڑھ بازار کے اندر کوئی بجٹ نہیں لگایا. مائے سوائے چند ڈرم وہاں پر پڑے ہوتے ہیں, جو بھی ایڈمنسٹریٹر آتا ہے وہ ایک ڈرم لگا کر چلا جاتا ہے. باقی اس نالیوں کا ابھی تک مسئلہ ہے, پانی کے سیوریج کا وہاں تک مسئلہ ہے, پانی کے پینے کا وہاں تک مسئلہ ہے, بازار کے اندر ٹائلٹس کا ابھی تک مسئلہ ہے, اور سٹینڈ روم جو ہیں جہاں پر مسافروں کی وینیں, گاڑیاں, بسیں اور رکشا, ان کا ابھی تک مسئلہ آئے روز تاجروں کے ساتھ روز یہ پریشانیاں معاملات لگے رہتے ہیں. بالکل آپ نے صحیح کہا کہ لالہ تصدق نے جب وہ ایڈمنسٹریٹر تھے تو انہوں نے اسلام گڑھ جو ٹاؤن اسلام گڑھ میونسپل کمیٹی کی حدود ہے اس میں کافی کام کیے. لالہ تصدق آپ کے بھی دوست ہیں اور ہمارے بھی بڑے اچھے دوست ہیں, بڑے دلیر بھی ہیں, متحرک بھی ہیں. وہ کسی جو ہے وہ کسی بھی آدمی کو جو ہے وہ نیچا دکھانے کی نہیں بات کرتے, ہمیشہ جو ہے وہ اپنے بازو پر جو ہے وہ بات کرتے ہیں, اور
دلیر آدمی ہیں. ان کے جو نئے ایڈمنسٹریٹر ہیں ان کو بھی چاہیے کہ کم از کم جو اسلام گڑھ کا ایریا ہے, جو میونسپل کمیٹی کا ایریا ہے, اس کو بہتر انداز میں اگر کام کریں گے تو لوگ یاد رکھیں گے. یہ اقتدار جو, چونکہ آپ کو پتا ہے کہ اقتدار آنی جانی چیز ہوتی ہے, آج ہے کل کوئی اور ہوگا, پرسوں کوئی اور ہوگا. یہ تو ایک نظام ہے کہ کوئی آ رہا ہے کوئی جا رہا ہے, لیکن جو وہی لوگوں کو لوگ یاد رکھتے ہیں جو لوگ اچھے کام کر کے جاتے ہیں. آج آپ دیکھ رہے ہیں کہ لالا تصدق صاحب کو 5 سال ہو گئے ہیں, وہ پچھلے 5 سال پہلے تھے, لیکن آج بھی 10 سال ہو گئے ابھی ان کو, لیکن آپ نے ان کا ذکر کیا, انہوں نے کوئی کام کیے تھے تو آپ نے ان کا ذکر خیر کیا. اسی لیے چلو جی قریشی صاحب, بات یہ ہے کہ جو کام کرتا ہے اس کا نام زندہ رہتا ہے. بالکل ہمارے علاقے میں بریگیڈیئر ایاز صاحب نے کام کیا تھا. بالکل حکومت کے لیے کام کرنا کوئی مشکل نہیں ہے. مجھے یاد ہے کہ وہ ڈڈیال کے دورے میں جا رہے تھے تو ہمارے ایک خاتون نے ان کا راستہ روک کر اور بڑے سخت ترش لہجے میں بات کی تھی. وہ بڑی دلیر خاتون تھی, اللہ تعالیٰ ان کے درجات بلند کرے. تو انہوں نے کہا تھا کہ ارباب اختیار سے یہ بات کہے تھے, ہم یہاں پر جانوروں کا موتر پیتے ہیں, انہی سے غسل کرتے ہیں, اسی سے ہم کپڑے دھوتے ہیں اور اسی سے ہم نماز پڑھتے ہیں. یہ بات جب دلیر خاتون نے دل دکھا کر بریگیڈیئر صاحب کو گئے تو انہوں نے اس بات کو بڑے جلال میں آ کر نوٹس میں لیا, تو اپنے ان افسران کو کہنے لگے کہ میں رات کسی وقت بھی آ کر یہاں پر پانی کا افتتاح کروں گا ٹیوب ویل کا, ٹھیک ہے. وہ رات لیٹ ڈڈیال سے واپس آئے تو انہوں نے جا کر افتتاح کیا تھا لوگوں کو پانی پینے کا. یہ جتنا بھی علاقہ تھا پرانا اسلام گڑھ, ہمارے لکھورے کے پاس ایک نیچے گاؤں تھا, اسی پر یہ لوگ آتے تھے. پانی کے لیے بڑا مسئلہ تھا. جو یہاں پر ڈرم رکھے ہوئے تھے, میں آج بھی ان گلیوں سے روزانہ گزر کر آتا ہوں جاتا ہوں تو مجھے وہ یادیں آتی ہیں جہاں پر ڈرموں پہ انہوں نے نام لکھے ہوتے تھے. ایک ٹینکر آتا تھا, وہ ڈال کر جاتا تھا, وہاں پر تالے لگے ہوتے تھے, لوگوں کو سخت دشواری تھی. تو اور بریگیڈیئر ایاد خان صاحب کی قبر کو اللہ تعالیٰ منور فرمائے, ان کے روح کی درجات کی بلندی فرمائے. جو کام کرے گا انشاءاللہ ہم اس کو اچھے طریقے سے یاد کریں گے, اور نہ صرف ہم یاد کریں گے, ہماری آنتیں بھی ان کو یاد کریں گی کہ واقعی ان لوگوں نے خلوص دل سے عوام کی خدمت کی ہے, اور آج عوام ان کے لیے دعا گو بھی ہے. بہت خوب, بہت خوب, بہت اچھی بات ہے جی. ان لوگوں کو یاد رکھنا چاہیے جن لوگوں نے اچھے کارنامے سارے انجام دیے. تھوڑی سی بات کرتے ہیں, چونکہ آپ کافی ایکٹیو بھی ہیں, اپنی جماعت کے مرکزی چیف آرگنائزر بھی ہیں. یہ نظام مصطفیٰ جو ہے, نفاذ نظام مصطفیٰ, تھوڑا سا اس کے حوالے سے ہمیں بتائیں کہ اس کے جو مرکزی صدر ہیں وہ کون ہے اور یہ جماعت کیا کردار ادا کر رہی ہے. آصف صاحب, یہ جماعت کے جو بانی ہیں وہ پیر سید سرور شاہ گیلانی ہیں, آستانہ عالیہ پناگ شریف سے تھے. یہ وہ ہستی ہیں پیر حیدر شاہ قلندر گیلانی رحمۃ اللہ, سرور شاہ گیلانی. جب 47 کی فائٹ ہوئی تھی تو سکندر یار صاحب کے والد صاحب فتح کریلوی صاحب بھی اس جماعت کا حصہ تھے, اور انہوں نے مل کر یہ علاقہ آزاد کروایا تھا, اور اسے حیدری بٹالین کا نام سے یاد کیا جاتا ہے. آج بھی GHQ کے اندر اس کا ریکارڈ موجود ہے, اور وہ وہاں پر حیدری بٹالین تھا. یہ جو جماعت کے بانی تھے وہ کوارٹر ماسٹر تھے. پھر جب یہ 48 میں انہوں نے کوارٹر ماسٹر کے عہدے کو خیر بات کہہ کر واپس آ کر مخلوق کی خدمت کی. پھر یہی جماعت کا سلسلہ چلتا رہا, لیکن وہاں پر جو کچھ مشکلات تھے انہوں نے سکندر ایاد خان صاحب کو بھی اس کے لیے تیار کیا, ملک نواز صاحب کو بھی اس کے لیے تیار کیا. یہ لوگ پیدا کرنے والی جماعت ہے, اور یہی دعوت دیتی ہے کہ آپ اس نظام کے اندر آ کر جب لوگوں کی خدمت کریں گے تو آپ کی دنیا بھی بہتر ہوگی اور آخرت بھی بہتر ہوگی. ہماری یہ جماعت پچھلے ہی الیکشن میں انٹر ہوئی تھی, اور وہاں پر ہم نے انتخابی نشان لیا تھا. پھر ہماری جماعت کے تمام عہدیداروں نے مل بیٹھ کر یہ فیصلہ کیا ہے. اس سے پہلے ہماری جماعت کا تعاون مسلم کانفرنس سے رہا تھا, کیونکہ سردار عبدالقیوم خان صاحب خاصے مذہبی آدمی تھے, اور یہ کیونکہ مذہبی جماعت ہے اور مذہبی ہی کی بنیاد پر سپورٹ کرتی ہے, تو ہمیشہ مسلم کانفرنس کو یہ سپورٹ کرتے رہے. اور مسلم کانفرنس کو جب تک یہ سپورٹ کرتے رہے, آپ کو نے دیکھا ہے, آپ بھی سابقہ مسلم کانفرنسی ہیں, 40 سال تک مسلم کانفرنس نے آزاد کشمیر کے اندر کام کیا اور ان کا توتی بڑھتا رہا ہے. اب جب کہ کیونکہ ہم نے دیکھا کہ اس جماعت کے اندر وہ چیز نہیں رہی,
اس جماعت کے اندر انصافیاں شروع ہو گئی، میرٹ کا قتل ہوتا رہا، رشوت عام ہوتی رہی. میں آپ کو یہ بتاتا چلوں ان بنیادوں کو دیکھ کر، کیونکہ ہمارے پیر صاحب جو ہیں اس جماعت کے ایک سیاسی عہدے پر چیئرمین علماء مشائخ کونسل کے، میں نے اجلاس کے اندر خود ہی ان سے مطالبہ کیا کہ جناب ہم آپ کو قائد مانتے ہیں اور آپ صدارتی کو قائد مانتے ہیں، یہ ہو ہی نہیں سکتا، ہم کیوں نہ ڈائریکٹ ان کو قائد مانیں، اس لیے آج ہی آپ استعفیٰ لکھیں. اور میں نے اجلاس کے اندر یہ استعفیٰ ان سے لکھوایا تھا. میں نے اللہ تبارک تعالیٰ کو حاضر ناظر کا بات کہتا ہوں کہ انہوں نے کہا جی ٹھیک ہے ابھی کاپی اور پینسل ہے، انہوں نے اسی وقت استعفیٰ دیا تھا. ہم نے کہا تھا کہ ہم نے ایسے لوگوں کو سپورٹ کرنی ہے جو ہمارے معاشرے کی اصلاح کے لیے، خوشحالی کے لیے، ریاست کی فلاح کے لیے کام کریں، ہم اس کو سپورٹ کرتے رہیں. تو کیونکہ عالیہ جو بات میں اس سے قبل جو الیکشن ہوا ہے میں نے ظفر انور صاحب کو سپورٹ کی تھی اس بنیاد پر کہ عمران خان کا وین ریاست مدینہ تھا، اس نام پہ ہم قربان ہونے والے لوگ ہیں، یہی ہمارا عقیدہ تھا، یہی دنیا کا بھی عقیدہ تھا، آخرت کا بھی تھا اور قبر کا بھی تھا. تو انشاءاللہ ہم اس جماعت کو آج بھی سپورٹ کر رہے ہیں اور جب تک یہ اس نظام کے لیے کوشاں رہیں گے، کیونکہ نظام کا کافی بگڑا ہوا ہے. ہم نے جو پاکستان حاصل کیا تھا، یہ مملکت خدادان پاکستان یہ کلمے کے بنیاد پر لیا تھا. اللہ تعالیٰ کی ذات سے ہم نے وعدہ کیا تھا ہمارے آباء و اجداد نے کہ ہم نظام مصطفیٰ کے لیے اس ملک کو حاصل کرنا چاہتے ہیں. اللہ تبارک تعالیٰ نے مہربانی کی، اپنے نیک اور برگزیدہ بندوں کی وساطت سے، پرخلوص مسلمانوں کی دعاؤں سے یہ ملک وارد وجود میں آ گیا. لیکن یہاں پر مختلف قسم نے تجربات کیے گئے، کبھی اس میں جمہوریت کا دعویٰ بولا گیا، کبھی امریت کا دعویٰ بولا گیا، لیکن یہ خدا سے کیا ہوا وعدہ بھول گئے. اگر یہ خدا سے کیا ہوا وعدہ نظام مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا نفاذ کر لیتے تو آج پاکستان اور آزاد کشمیر کے لوگوں کو یہ دن نہ دیکھنا پڑتا، بلکہ میں دعوے سے کہتا ہوں کہ مقبوضہ کشمیر بھی آزاد ہو چکا ہوتا. آپ نے مقبوضہ کشمیر کی بات کی، میں اس کی طرف ویسے بھی آ رہا تھا. تو جس جماعت کی آپ سپورٹ کر رہے ہیں اس وقت ان کی حکومت ہے، ریاست مدینہ کا آپ نے ذکر بھی کیا، تو ان کے دور حکومت میں آپ دیکھ رہے ہیں کہ جو 370 جو ریووک کیا گیا ہے جو مقبوضہ وادی میں، اور اتنا عرصہ گزرنے کے باوجود بھی آج تک وہاں کرفیو نافذ ہے. اس حوالے سے آپ کیا کہیں گے کہ جو ہماری آزاد کشمیر کی قیادت ہے ان کا کیا رول ہے، اور جو وزیر خارجہ اور پاکستان کے جو پرائم منسٹر ہیں وہ کشمیر کی آزادی کے لیے کیا کردار ادا کر رہے ہیں؟ تھوڑا سا اس حوالے سے بتائیں. میں تو ایک ہی جملے میں یہ بات کرنا چاہتا ہوں آصف بھائی، جی، چاہے وہ آزاد کشمیر کے لوگ ہوں، چاہے پاکستان کی سیاسی قیادتیں ہوں، عسکری قیادتیں ہوں، یہ بات لوہے محفوظ پر اللہ تعالیٰ نے لکھ لی ہے کہ جس نے بھی کشمیریوں کے ساتھ دھوکہ کیا وہ ہمیشہ کے لیے نشان عبرت بن جائیں گے. پاکستان کی سیاسی قیادتوں کی طرف آپ نظر دوڑا لیں، ان کا حال احوال دیکھ لیں آج کیا ہو رہا ہے. یہ صرف اور صرف جو کچھ حال خراب ہیں یہ کشمیریوں کے ساتھ جو انہوں نے وعدے کیے تھے، کشمیری تو وفا کر رہا ہے، آج بھی کر رہا ہے. مقبوضہ کشمیر کے اندر جو بھی شہید ہو رہا ہے وہ پاکستانی پرچم کے اندر مدفون ہو رہا ہے، اور اس پرچم پر لکھا ہوتا ہے لا الہ الا اللہ محمد. ہمارا اور پاکستان کا رشتہ کلمے کا ہے، اور میں سمجھتا ہوں اس بنیاد پر ہم پاکستان کے لیے مر مٹنے کے لیے، میرے رگوں کے اندر فوجی خون دوڑ رہا ہے. آپ بہتر جانتے تھے میرے والد محترم کو، وہ 65 71 ان کی جنگوں کے غازی ہیں. میرے دادا جی، میرے چاچا جی، ہمارا خاندان پورا، اور آپ ہماری شرافت سے بھی واقف ہیں، صداقت سے واقف ہیں، اور حق بینی کو بیان کرنا دھڑلے کی بنیاد پر یہ بھی انشاءاللہ ہمارے خون میں شامل ہے. ہم نے کبھی لہت و لال سے کام نہیں لیا. لیکن میں ایک بات ضرور کہوں گا، حکومت پاکستان کے ہر فرد سے کہوں گا، جو بھی ذمہ دار ہیں، کہ خدا را کشمیریوں کے ساتھ دھوکہ نہ کرو. کشمیری آپ کے وفادار ہیں، کشمیری آپ کے ساتھ مخلص ہیں، لیکن جس بھی سیاسی قیادت نے کشمیریوں کے ساتھ دھوکہ کیا، کشمیریوں کو صرف دلاسا رکھا اور کشمیر کی آزادی کے لیے کچھ سپورٹ نہیں کیا، آج وہ ہمیشہ کے لیے نشان عبرت بن جائیں گے اور بنتے رہیں گے. انشاءاللہ تعالی کشمیر ضرور آزاد ہو جائے گا. کشمیر قربانیاں جو ہے وہ رنگ لائیں گی، کیونکہ اللہ تبارک تعالیٰ نے فرمایا لا تقنطوا من رحمت اللہ، اللہ کی رحمتوں سے مایوس نہ ہونا. ہم مایوس نہیں ہیں، ہمارا یہ یقین ہے اور میرا عقیدہ ہے کہ انشاءاللہ ایک دن
کشمیر ضرور آزاد ہوگا. انشاءاللہ کشمیر ضرور آزاد ہوگا. بالکل آپ نے صحیح فرمایا. کہ تھوڑی سی یہ بتائیں کہ جو گلگت بلتستان ہے اس حوالے سے ابھی جو ہے آج وزیر اعظم صاحب نے ایک اعلان کیا ہے کہ ان کو جو ہے وہ گلگت بلتستان کو صوبہ بنانے کا الیکشن بھی وہاں پر ہو رہے ہیں. شاید اس وجہ سے انہوں نے لوگوں کو جو ہے یہ ایک لالی پاپ سمجھ لیں دیا ہے. یا کیونکہ گلگت بلتستان کے بارے میں آپ کو پتا ہے کہ آزاد کشمیر سپریم کورٹ کا فیصلہ بھی موجود ہے, اور گلگت بلتستان کی جغرافیائی حیثیت کا بھی آپ کو علم ہے. تھوڑا سا اس حوالے سے آپ بتائیں کہ بھائی جان, کشمیر کا جو کل رقبہ 84,471 مربع میل ہے. دوسرا حصہ آزاد کشمیر ہے جو 4,500 مربع میل پر ہے. تیسرا حصہ گلگت اور بلتستان ہے, کچھ چائنا کے پاس ہے, کچھ پاکستان کے پاس ہے. جغرافیائی لحاظ سے, ادو دربے کے لحاظ سے گلگت بلتستان پاکستان کا حصہ نہیں بلکہ یہ کشمیر کا حصہ ہے, اور یہاں پر کشمیریوں کا حق ہے, کشمیریوں کے حقوق ہیں. اگر موجودہ حکومت اس کو بلڈوز کرنے کی کوشش کرے گی تو تاریخ میں بھی اس کا نام بدنام ہوگا اور اچھے الفاظ سے نہیں لکھا جائے گا. میں حکومت کے اس فیصلے کی ضرور مذمت کروں گا, بلکہ اپنی جماعت کے اندر بھی جا کر یہ بات کروں گا کہ یہ گلگت بلتستان کو یہ آپ ہمیں کشمیر آزاد کرا کر دے رہے ہیں کہ کل آپ نے آزاد کشمیر کو بھی صوبہ بنانا ہے, گلگت کو بھی. یہ کشمیر کا فیصلہ ہو گیا ہے. کیا یہی کشمیر کا فیصلہ ہے کہ مقبوضہ کشمیر ہندوستان کو رہن دیں؟ وہاں کے مسلمانوں کی جو قربانی ہے یا جو بہنیں اور بیٹیاں اور مظلوم اور مغوم ہیں, کیا وہ ہندوستان کے حوالے کر دیں, اور باقی آزاد کشمیر کے لوگ جو ہیں اس کو بھی صوبہ بنا دیں, اور گلگت بلتستان کو یہ کشمیر کا حل ہو گیا ہے. 70 سال سے یہی سوچ آئی ہے کہ بس اسی کے ٹکڑے کر دیں اور اس کو حصہ بناتے جائیں, اور یہ کشمیریوں کا فیصلہ ہے. ارے کشمیریوں, تمہیں بھی تو کچھ سوچنا پڑے گا کہ کیا تم اپنی جفائی حیثیت ختم کرو گے, اپنی نسلی حیثیت کو ختم کرے گو, اپنی پہچان کو ختم کرو گے. یہ کشمیریوں کے لیے بھی لمحہ فکریہ ہے. تو میں اگر حکومت پاکستان ایسا اقدام کرنا چاہتی ہے یا کر رہی ہے, میں اس کی پرزور مذمت کرتا ہوں. میں ان سے بھی یہ کہنا چاہتا ہوں کہ آپ کشمیریوں کی جغرافیائی حیثیت کو نہ ختم کریں اور نہ اس کو گلگت بلتستان کو صوبہ بننے, اور نہ ہی کشمیریوں کو چاہیے کہ یہ صوبہ بننا دیں گے. ٹھیک, بہت اچھی بات کی آپ نے آفتاب سروری صاحب, آپ نے بہت اچھی باتیں کی ہیں. بات چک ریام برج سے سٹارٹ ہوئی اور پورے آزاد کشمیر کا نقشہ آپ نے ہمارے سامنے رکھ دیا. مقبوضہ کشمیر کے حوالے سے بھی آپ نے ہمیں جو ہے وہ وہاں کی صورتحال سے بھی آگاہ کیا. اس وقت ہمارے ایک انتہائی متحرک نوجوان جو ہے وہ برطانیہ سے, انہوں نے بھی ہمیں جوائن کیا ہے, اور وہ بھی تھوڑا سا آج چک ریام برج کے حوالے سے 1-2 منٹ میں وہ بھی اپنی بات کریں گے. تو آپ ہمارے ساتھ رہیں, اور وہ بھی آ رہے ہیں ابھی, اور ان کے ساتھ بھی ہم بات کرتے ہیں کہ وہ کیا کہتے ہیں. جناب شرافت صاحب ہیں جن کا تعلق الکا LA2 چک سواری اسلام گڑھ سے ہے, بڑے سماجی کارکن بھی ہیں اور کافی متحرک بھی ہیں. ابھی میرے خیال میں ان کی کوئی لائن کا مسئلہ ہے, تو اس لیے جی ہم ابھی بات جب تک وہ ہمارے ساتھ آتے تو پھر اس کے بعد جی آگے ابھی. جی شرافت صاحب, سب سے پہلے آپ کو اپنے پروگرام میں خوش آمدید کہتا ہوں. میرے ساتھ آفتاب سروری صاحب موجود ہیں, تحریک نفاذ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے مرکزی آرگنائزر. کافی باتیں ہوئی ہیں آج جو چک ریام برج کے حوالے سے اور الکا کی صورتحال کے حوالے سے. تو آپ کیا کہیں گے جو ہمارے لوگوں نے ایک یکجہتی کا مظاہرہ کیا, اس حوالے سے آپ کیا کہیں گے؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. تھینک یو ویری مچ قریش صاحب, آپ نے مجھے موقع دیا. سب سے پہلے ہمارے جو مہمان ہیں آفتاب سروری صاحب کو اسلام, اور جتنے بھی ہمارے کو بھی اسلام کہتا ہوں. بہت ہی خوشی ہوئی ہے قریش صاحب, سچی پوچھے کہ اتنی خوشی ہے کہ بیان کرنا بھی مشکل ہے کہ فرسٹ ٹائم ایور ہماری جو پولیٹیکل پارٹیز ہیں جو اس حلقے میں ہمارے حلقہ 2 میں سیاست کرتے ہیں, ایک پلیٹ فارم پر اکٹھے ہو کر انہوں نے جو ہے نا اپنے حقوق کے لیے آواز اٹھائی ہے. اپنے بھائیوں کے ساتھ, اپنے عوام علاقہ کے ساتھ, اپنے لوگوں کے لیے انہوں نے آواز اٹھائی ہے. قریش صاحب, نو ڈاؤٹ کہ ہر آدمی کی الگ سوچ ہوتی ہے, اپنی اپنی سوچ ہوتی ہے. کچھ لوگوں کی پرائرٹیز اس جیسے برج ہوتے ہیں, کچھ لوگوں کی پرائرٹیز ایجوکیشن, ہیلتھ یا ویلفیئر ہوتی ہے. بس اسٹل
یہ ایک بہت بڑا مسئلہ تھا ہمارے لیے, بہت بڑا مسئلہ ہے ابھی ابھی. اور میں سرپرائز ہوں کہ یہ کتنے ہمارے جتنے بھی لیڈرز ہیں ان کو اتنے عرصے بعد مورلیس 20 ہو گئے ہیں, 20 سال ہو گئے ہیں اس پروجیکٹ کو شروع ہوتے ہوئے, آج ان کو یہ بات سمجھ آئی ہے کہ ہمیں اپنے حقوق کے لیے اٹھنا پڑے گا, آواز اٹھانی پڑے گی. یہ برج اس جیسے کتنے برج اور بن چکے ہیں پاکستان میں, بن چکے ہوں گے. یہ ایک ہمارے اس علاقے کو یا ہمارے اس ضلع کو کیوں اس جیسی محرومیوں سے چیزوں سے محروم رکھا جاتا ہے, اور اسپیشلی جتنا افیکٹ ہمارا علاقہ ہوا ہے ڈیم اپریزنگ سے, ایک دفعہ نہیں 2 دفعہ ہمارے اپنے آباء و اجداد کی قبریں پانی میں ہیں. ابھی جب میں ریسنٹلی پاکستان گیا, کشمیر گیا, تو جب اپنے آباء و اجداد کی قبریں پانی میں دیکھتے ہیں دکھ ہوتا ہے, مگر پھر اس طرح کے جو کام کرتے ہیں اس سے وہ زیادہ دکھ ہوتا ہے کہ ہمیں کچھ نہ کچھ ریٹرن میں تو ملنا چاہیے تھا. مگر پھر بھی بات جتنی بھی لمبی کریں ہوتی جائے گی. میں سلام پیش کرتا ہوں جتنے بھی پولیٹیکل پارٹیز جو وہاں پر رچی ہوئی تھی. صبح جب میں اٹھا جاگا تو سب سے پہلے میں نے سوشل میڈیا میں چیک کیا کہ دیکھیں کیا ہوا ہے وہاں پر. سروس صاحب سب سے پہلے آپ کی اسپیچ میرے خیال میں وہاں پر میں نے سنی, اور بہت اچھا لگا کہ جتنے بھی اپنے لیڈرز تھے, جتنے بھی پولیٹیکل پارٹیز تھے, انہوں نے اپنے خیالات کا اظہار کیا. اور سب سے خوبصورت بات مجھے جو لگی وہ یہ تھی کہ کسی بھی پارٹی کو ٹارگٹ نہیں کیا. انہوں نے جو بات ہے, جو حق کی بات تھی, جو مسئلہ تھا, اس پر بات کی اور شورٹ رکھا ہے. میں جب سوشل میڈیا پر دیکھ رہا تھا میں نے سوچا اب وہی کام, لمبی تقریریں سننی پڑیں گی, کوئی نعرے سننے پڑیں گے, پھر جو ہے نا اللہ اللہ خیر صلی چلو اپنے گھر چلے. مگر بہت خوشی ہوئی, ویری شورٹ ٹائم میں انہوں نے اپنا موقع بیان کیا اور چلتے گئے. بہت ہی اچھا لگا. میں اپنی خوشی اپنے لفظوں میں بیان نہیں کر سکتا. آفتاب سروری صاحب نے اس حوالے سے ابھی یہی بات بتائی ہے کہ کافی ویل آرگنائز تھا, لیکن چلو ابھی نیا شروع ہوا کام, تھوڑی بہت ہی اس میں ٹھیک باتیں, لیکن آہستہ آہستہ وہ ٹھیک ہو جائیں گی. بالکل. ایک چیز ایڈ کرنا چاہتا ہوں کہ تھوڑا سا جو ہے نا اس کو سوشل میڈیا پہ ہائی لائٹ کرنا ضروری ہے, تاکہ ہمارے جیسے لوگ جو کشمیر میں بیٹھے ہوئے ہیں ان کو دیکھنے کا موقع ملے, ان کو اپنا اظہار کرنے کا موقع ملے, تاکہ اس تحریک کو جو نیا ٹرینڈ ہے جو 2020 میں ایک سوشل میڈیا ایک بہت بڑی پاور ہے, اس پر بھی ہم اس کو لائیں تاکہ وہ پورا پروگرام A to Z سوشل میڈیا پر دکھایا جائے. اس جیسے جتنے بھی پروگرام ہوں آئندہ, اور جتنے بھی کمیٹی بنی ہے ان کی اپڈیٹ جو ہے نا ریگولر بیسس پر سوشل میڈیا پر آئے, تاکہ ہمیں پتہ چلے کہ یہ پروجیکٹ ہے یا جو یہ اب جو تاریخ چل پڑی ہے اس کو رکنا نہیں ہے جب تک ہم اپنا حق حاصل نہیں کر لیتے. ہمارے سروری صاحب آج جو ہے وہ لوگوں کا یہ تھوڑا سا جو بیرون ملک لوگ ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ سارا پروگرام لائیو نشر نہیں کیا گیا, کیونکہ آج کل آپ کو پتہ ہے سوشل میڈیا کا دور ہے. تو آپ مہربانی کر کے جو آئندہ جو آپ کا جو مظاہرہ ہو, جو احتجاجی ریلی ہو, تحریک ہو, وہ کم از کم آپ جو ہمارا میسج ہے یہ جو بھی ذمہ داران ہیں ان تک ضرور پہنچائیں کہ آئندہ جو ہے وہ یہ لائیو جو پروگرام ہے سارا دکھائیں, تاکہ ہمارے جو بیرون ملک جو برطانیہ, سعودی عرب, امریکہ, دنیا میں جہاں بھی ہیں وہ اس پروگرام کو دیکھ سکیں. جی سروری صاحب. انشاءاللہ جناب, یہ میرا آپ سے وعدہ ہے, اور میں اپنی صحافی بھائیوں سے بھی ضرور پرزور اپیل کروں گا. انشاءاللہ اپنے تمام بھائیوں کو لائیو پروگرام دکھائیں گے, اور انشاءاللہ آپ دیکھیں گے جو تحریک زور پڑے گی اور آپ یہ پروگرام بھی لائیو دیکھیں گے, اور اپنی قیمتی آراء سے بھی ہمیں مستفید فرمائیں گے. ہم بھی آپ کے بہت مشکور رہیں گے. جی شرافت صاحب آخری 1-2 باتیں کریں, اس کے بعد پروگرام کو وائنڈ اپ کرنا. بہت شکریہ. جیسا کہ آپ نے صحافی بھائیوں کا بات کی ہے, تو میں بھی اسلام پیش کرنا چاہتا ہوں اپنے صحافی بھائیوں کو کہ انہیں کی وجہ سے جو ہے نا یہ اتنا زبردست احتجاج ہوا, تو اتنے لوگ اکٹھے ہوئے, ان کی محنت تھی. میں ان کو اسلام پیش کرتا ہوں, اور میں ریکویسٹ کرتا ہوں کہ آئندہ بھی اس تحریک کو جاری رکھیے گا. اور بھی بہت سارے مسائل ہیں. سروی صاحب اس پلیٹ فارم کے توسط سے میں ایک ریکویسٹ اور بھی کروں گا کہ یہ برج کا ایک برج نہیں ہے, بہت سارے مسائل ہیں. ہماری ایجوکیشن کے مسائل ہیں, ہیلتھ کے مسائل ہیں, ویلفیئر کے مسائل ہیں, اسپیشلی جو حلقہ 2 ہے اس کے بہت سارے ایسے مسائل ہیں. میں ریکویسٹ کروں گا اس پر بھی جو ہے نا لازمی کام کرنا. آپ نے بڑی ڈیٹیل سے بات کی ہے, شاید آپ پروگرام نہیں سن رہے تھے. سروری صاحب نے اس پر کافی ڈیٹیل سے بات کی ہے, آپ کے ادارے کا ذکر بھی کیا ہے کہ آپ جیسے ادارے جو موارڑا ویلفیئر ہے, اسلام کا ویلفیئر ٹرسٹ ہے, سروری صاحب نے چکسواری میں جو جتنے بھی ادارے ہیں ان کا بڑی تفصیل سے ذکر کیا, اور
ہمیں جو وہاں کی گراؤنڈ ریالٹی ہے اس بارے میں بتایا. شاید آپ میرے خیال میں کہیں باہر تھے اور مانچسٹر کی طرف آیا ہوں تو پھر میں پورا پروگرام نہیں سن سکا. آپ پورا پروگرام نہیں سن سکے کیونکہ سروی صاحب نے بڑے تفصیل سے باتیں کی ہیں. چونکہ آپ پروگرام میں آئے, میں نے کہا چلو آپ کو تھوڑا سا آج کے اس احتجاجی پروگرام میں شمولیت ضروری تھی. انشاءاللہ کسی دن آپ کے ساتھ جو ہے وہ ڈیٹیل پروگرام بھی کروں گا. سروی صاحب آپ کی طرف سے آخری جو مجھے بتائیں کہ جو حلقہ کے عوام اور بیرون ملک لوگ ہیں ان کے لیے آپ کی طرف سے کیا پیغام ہے, جو آنے والے دنوں میں سیاست کے حوالے سے بھی آپ کا چونکہ ہیلتھ سے بھی تعلق ہے, تھوڑا سا کورونا کے حوالے سے بھی لوگوں کو یہ کہیں کہ اپنی زبانی کے ان کو کیا کیا کرنا چاہیے. میں سب سے پہلے اپنے آخری پیغام میں سمندر پار کشمیریوں کے لیے نہیں بلکہ پوری انسانیت کے لیے دعا گو ہوں. اللہ تعالیٰ سب کو آفت سے محفوظ فرمائے اور اس کے لیے جو احتیاطی تدبیریں ہیں اس پہ ضرور عمل پیرا ہوئے. جو کچھ بھی ہیلتھ جو ایڈوائز کر رہی ہیں خصوصاً برطانیہ کے اندر تو بہت زیادہ شعور ہے. اور باقی میں شکریہ ادا کروں گا تمام کشمیریوں کا جنہوں نے ہم لوگوں کو جگایا ہے. ہم بات انصاف کی کرنی چاہیے. ہم لوگوں کو بیدار کرنے والے آپ لوگ ہیں, ہماری سیاست کو طاقت دینے والے آپ لوگ ہیں, ہمارا چولہا چلانے والے آپ لوگ ہیں, ہمارے مسائل کو حل کرانے میں آپ لوگوں کا کلیدی کردار ہے. میں نے تفصیل سے پہلے ذکر کیا, شرافت بھائی تھوڑے سے لیٹ آئے ہیں. میرے بھائی جان کے جتنے بھی ٹرسٹ بنے ہیں, ادارے بنے ہیں, این جی اوز بنی ہیں, حال ہی میں 313 ایک ہمارے بجاڑ کے بندے نے بنائی ہے, وہاں پر سید اجمل صاحب آئے تھے, انہوں نے افتتاح کیا تھا, وہ بھی شاید آپ نے دیکھا ہے. وہ بھی غریب ندار کے لیے ایک نیا ادارہ اسلام گارڈ کے اندر بن چکا ہے اور وہ آہستہ آہستہ پورے تک جائے گا. جو بھی عوامی مسائل ہیں میرے بھائیوں, میں سب سے پہلے آپ کو سلام عقیدت اور محبت پیش کرتا ہوں. اللہ تبارک تعالیٰ نے آپ جیسے جوان, آپ جیسے معاملہ فہم لوگوں کو, درد دل رکھنے والے, ہمدرد لوگوں کو, انسانیت کا درد رکھنے والے جو لوگ ہیں آپ لوگ ہیں, اور آپ ہی لوگ سپورٹ کر رہے ہیں اور آپ ہی کی وجہ سے ہمارے یہ ادارے چل رہے ہیں. بہت شکریہ سروی صاحب. شرافت صاحب آپ کی طرف سے آخری میسج, چونکہ پروگرام جو ہے وہ اینڈ کی طرف جا رہا ہے, تو آپ کی طرف سے آخری میسج نہیں ہے. ہمارے ساتھ بڑے بھائی ہیں اور سبھی ہمارے سے بہتر جانتے ہیں. سچی بات یہ ہے کہ یہاں پر بیٹھ کر بھی 15 سال ہو گئے اس ملک میں, صرف یہی آتا ہے جب پاکستان جاتے ہیں یا کشمیر جاتے ہیں تو یہی مسئلے مسائل ہمیں درپیش آتے ہیں, ایجوکیشن کے, ہیلتھ کے, ویلفیئر کے. دکھ ہوتا ہے کہ اتنی دنیا اتنی فاسٹ جا رہی ہے اور ہم سٹل تقریباً اگر میرپور کو آپ اپنے علاقہ 2 سے کمپیئر کریں تو 20-25 سال ہم پیچھے ہیں. لوگ پڑھائی کے لحاظ سے, ایجوکیشن, ہیلتھ, ویلفیئر, جو بھی آپ پروجیکٹ دیکھ لیں سب سے پیچھے ہیں. جو میری ریکویسٹ ہے جتنے بھی ہمارے جو لیڈرز ہیں اور ہمارے جو جن کے پاس تھوڑے بہت اختیارات ہیں, پلیز ہمارے اس علاقے کا جو ہمارے علاقے ہیں ان پر بھی تھوڑا سا توجہ دیں تاکہ ایجوکیشن کو زیادہ سے زیادہ امپروو کیا جائے, تاکہ یہ لوگ اپنے کام خود کر لیں رادر دین کسی کی محنتیں کرنے کے لیے یا رادر دین ہر وقت کسی لیڈر کے پیچھے بھاگنے کے بجائے. بہت شکریہ میں دونوں مہمانوں کا. آفتاب سروی صاحب بالخصوص آپ کا, آپ نے بہت قیمتی ٹائم دیا, اپنا جو کاروبار چھوڑ کر یہاں آئے اور موقع دیا. شرافت صاحب آپ کا میں آپ تمام دوستوں شکریہ ادا کرتا ہوں جو ہمیں دیکھ رہے ہیں. آخری اس دعا کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ جو یہ جو موذی مرض ہے کرونا وائرس, اس کا جلد از جلد خاتمہ ہو. جو بھی احتیاط ان پر ہمیں عمل کرنا چاہیے اور بچیں اور دوسروں کو بھی بچائیں. ناظرین انشاءاللہ بہت جلد نئے پروگرام کے ساتھ, نئے ساتھیوں کے ساتھ آپ سے ملاقات ہوگی. اسی کے ساتھ میں اور میرے ساتھی آپ سے اجازت چاہیں گے. اللہ ہم سب کا حامی و ناصر ہو. والسلام.